ہمارا درس ہوا تھا کہ اللہ جل شانہ اس میں ارشاد فرماتا ہے کہ تم پر روزے فرض کیے گئے اور اسی طرح تم سے پہلی امتوں پر بھی فرض کیے گئے تھے۔ اب اس کا کچھ آگے جو مسائل ہے وہ بیان کیے جا رہے ہیں کہ روزے تو فرض ہے لیکن بعض لوگوں کو رخصت ہوتی ہے کہ روزہ نہ رکھیں، تو ایام معدودہ اس نے کہا گنتی کے کچھ دن ایسے ہیں جس میں اگر کوئی بندہ روزہ نہیں بھی رکھتا تو اس کو معافی ہے۔ وہ کون ہے؟ فمن کان منکم مریضا، تم میں سے جو کوئی بیمار ہو، او علی سفر یا پھر سفر میں، فعدۃ من ایام اخر، تو یہ جو بندہ ہے جو مریض ہے سفر میں، تو اگرچہ ابھی نہیں رکھے گا لیکن اس کو جب سفر سے واپس آ جائے گا، مریض ہے جب ٹھیک ہو جائے گا اب اس کو بھی رکھ لیں۔ اور وعلی الذین یطیقونہ، لیکن اگر تیسرا ایک صورت ایسا بندہ ہے کہ جو بالکل روزے کی طاقت ہی نہیں رکھتا، عمر اتنی زیادہ ہو گئی ہے یا کوئی مرض ہی ایسا لگا ہوا ہے کہ اس مرض سے بندہ ٹھیک ہی نہیں ہو پا رہا، اس کے لیے کیا ہے کہ فدیۃ طعام مسکین، تو پھر وہ کیا کرے، ہر ایک روزے کے بدلے میں ایک صدقہ فطر، ایک فدیہ جو صدقہ فطر بنتا ہے ایک، وہ پھر وہ دے دے۔ تو فمن تطوع خیر فهو خیر اللہ، تو اب جو اپنی طرف سے زیادہ نیکی کرے تو اس کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ تو یہ وہ مسئلے ہیں کہ جس کی وجہ سے روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے۔ ویسے آج کل جیسے لوگ یہ کہتے ہیں کہ آج سفر بڑے آسان ہو گئے، آج کل تو رکھ لینا چاہیے، تو جو رکھے اس کو بھی اجازت ہے، ہمت ہے تو رکھ لے، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اگرچہ جتنا مرضی آسان ہے سفر، تو اس کے لیے اگر نہیں بھی رکھے گا تو گناہ گار نہیں ہوگا۔ اب وہ سفر کتنا ہے کہ جس میں روزہ معاف ہے، اب یہ نہیں مثلا یہاں سے ہم نے کھالیے جانا ہے جناب روزہ نہیں رکھا، ایسا نہیں، اس سے مراد ہے شرعی سفر، اور شرعی سفر کا مطلب یہ ہے کہ کم از کم 92 کلومیٹر جس سے نماز قصر ہوتی ہے، اتنا سفر اگر کوئی بندہ کرے گا اب اس کو روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے۔ لیکن اگر سفر تھوڑا ہے، جیسے یہ مثال دی ہے، ادھر جانا ہے، شہر میں پھرنا، تھوڑا بہت آگے پیچھے جانا ہے، تو اس کو اجازت نہیں ہے روزہ چھوڑنے کی۔ دوسرے نمبر پر ہے مریض۔ اب مریض کتنا مریض ہونا چاہیے جس کی وجہ سے روزہ منع ہے اس کو؟ تو مریض کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں، ایک تو یہ کہ بندے کو خود اپنا تجربہ ہو کہ جناب اگر میں روزہ رکھوں گا تو میں نہیں رکھ پاؤں گا، اور دوسرا یہ ہے کہ کوئی ماہر ڈاکٹر وہ بتائے کہ بھائی یہ تمہارا مرض ایسا ہے کہ اگر تم اس میں روزہ رکھو گے تو نہیں رکھ پاؤ گے، تو تب جا کر روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے۔ اب یہ نہیں ہے سر میں درد ہو گئی تو میں آج بیمار ہوں روزہ نہیں رکھوں، نزلہ زکام تھوڑا سا لگ گیا میں کہ آج میں روزہ نہیں رکھتا، یا ہلکا پھلکا بخار آ گیا نہیں آج میں روزہ نہیں رکھتا، تو اس طرح کے مرض میں اجازت نہیں ہے روزہ چھوڑنے کی۔ لیکن ڈاکٹر یا خود اپنی تجربہ، بلکہ زیادہ تو سمجھے کہ بندے کو خود اپنا تجربہ ہوتا ہے۔ بعض اوقات بڑے سخت مرض بھی ہوتے ہیں، ڈاکٹر تو کہتے نہیں رکھ سکتا، لیکن بندے کے اندر ہمت ہوتی ہے، تو اپنا جو تجربہ ہے اس کے مطابق دیکھے گا کہ بھائی میں روزہ جب رکھتا ہوں تو میرے اندر کتنی ہمت رہتی ہے، اس طرح پھر وہ روزہ نہ رکھنے کی اس کو اجازت ہے۔ لیکن یہاں بھی پھر فرمایا وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اگر تم روزہ رکھو تو یہ تمہارے لیے پھر بھی بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تمہیں اس بات کا علم ہو۔ تو وہی بات آ گئی نا کہ اگر خود بندے کو پتا ہے کہ میں رکھ سکتا ہوں تو رکھے، بہتر ہے اس کے لیے۔ اسی طرح جو بعض ایک مرض ایسے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے خود بندے کی اپنی کیفیت، ایک ہوتا ہے عمر کا تقاضا، جس کو ہماری زبان میں کہتے ہیں شیخ الفانی، شیخ فانی، یعنی ایسی عمر ہو گئی کہ اب طاقت کا آنا بھی مشکل ہے اور روزہ رکھنا بھی مشکل ہے، ایسے کو نہ رکھنے کی اجازت، لیکن یہ فدیے کا وصیت کر کے جائے کہ میری طرف سے یہ فدیہ تم نے دے دینا ہے۔ پھر اس میں ایک اور مسئلہ ہے کہ اگر مثلا گرمیوں کے روزے ہیں، ایک بندہ گرمی میں نہیں رکھ سکتا، لمبا روزہ ہے، تو اس کو اجازت یہ ہے کہ ٹھیک ہے گرمی میں نہ رکھے،
یہ جب دن چھوٹے ہو جائیں سردیوں میں پھر اس میں رکھ لیں. یہ مطلب نہیں کہ اب چھوڑ دیا تو چھوڑ ہی دیا، بلکہ جب اس کو سہولت ہوگی، جب تک زندگی ہے یہ اپنی زندگی میں رکھ سکتا ہے، اور جب پھر آخری وقت تک بھی موقع نہ ملے، نہیں رکھ سکا، اب یہ ہے کہ اس کی وصیت کر جائے کہ یہ میری طرف سے رکھوا دینا کسی کو، یا اس کا یہ صدقہ فطر ادا کر دینا. اس طرح پھر اس کے ذمے سے روزے یہ ثابت ہو جائے. تو ایک دعا بھی ہے جب رجب کا مہینہ آتا ہے، شعبان کا مہینہ، یہ دعا بکثرت مانگنی چاہیے، سرکار کی سنت ہے کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. اللہ ہمارے رجب میں اور ہمارے شعبان میں ہمیں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان شریف کا مہینہ دکھا. یہ دعا بلکہ ابھی سے کوئی شروع کر لے ابھی بہت اچھی ہے. اللہ عمل کی توفیق عطا.